أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 20ویں پارے کا 15واں رکوع سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 23 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، تمہارے بت تمہیں رزق نہیں دے سکتے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اللہ سے رزق مانگو، اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ کافروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، یعنی قرآن کریم کو نہیں مانا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا، یعنی اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے، تو اولئک یئسوا من رحمتی، اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے، یعنی قیامت کے دن جب یہ سب کچھ دیکھیں گے تو یہ مایوس ہو جائیں گے کہ ہم پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی، اور حقیقت بھی یہی ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ کافر ہے، اور کافر اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سننے کے بعد، ان کی تبلیغ سننے کے بعد قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو قوم نے یہ کہا کہ اقتلوہ او حرقوہ، یا تو ابراہیم کو قتل کر دو اور یا انہیں جلا دو۔ تو پھر فیصلہ یہی ہوا کہ ان کو آگ میں جلایا جائے۔ پھر بہت بڑی آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے اس آگ سے ابراہیم کو بچا لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس واقعے کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس میں، لیکن ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں،
ورنہ کافر تو کہتے ہیں جی یہ قصے کہانیاں ہیں، افسانہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ جیسا آج کل بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو انبیاء کے معجزات کو اور اولیاء کی کرامات کو قصے کہانیاں اور افسانے کہتے ہیں، حالانکہ نہ یہ قصے ہیں نہ یہ کہانیاں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے جو جو معجزات دیے وہ سارے معجزات حقیقت ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی جو کرامات ہیں وہ حقیقت ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، اور مودت بینکم فی الحیات الدنیا، تمہارے اور بتوں کے درمیان جو محبت ہے نا، یعنی تمہیں جو ان سے عقیدت ہے، جو ان سے پیار ہے، ان کو سجدے کرتے ہو، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے۔ قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، ایک دوسرے کا انکار کریں گے۔ ایک دوسرے کا انکار کیسے کریں گے؟ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے وہ بت خود کہیں گے اے اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور ایسا موقع بھی آئے گا کہ یہ مشرک خود کہیں گے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ 7ویں پارے میں گزر چکا کہ یہ مشرکین قیامت کے دن کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو مشرک بتوں کی عبادت کا انکار کرے گا اور ان کے بت بھی ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر لعنت بھی کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور 7 دن کے بعد آپ آگ سے باہر صحیح سلامت نکلے، کہ جن رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ رسیاں تو جلی لیکن آپ کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا، تو یہ معجزہ دیکھ کر آپ کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام نے کلمہ پڑھ لیا۔ ظاہر ہے اس وقت تک تو وہ نبی نہیں تھے، آپ کے وہ چچا زاد آپ کے بھتیجے بھی ہیں، بعض نے کہا کہ بھتیجے ہیں۔ تو فآمن لہ لوط، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے لوط علیہ السلام۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر لیں۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کے یہ بھتیجے لوط علیہ السلام اور آپ 3 آدمی ہجرت کر کے جا رہے ہیں ملک شام کی طرف۔ اور تاریخ انسانی میں یہ پہلی ہجرت ہے کہ کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے چلا گیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا۔ تو وقال انی مہاجر الی ربی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، مہاجر ہوں، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ رب کی طرف جانے کا مطلب کہ جہاں میرا رب لے جائے میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہاں جانا ہے، بس اللہ نے رخ بتایا کہ ادھر چل پڑو تو چل پڑے، کہاں جا کے رکنا ہے یہ اللہ ہی کو پتہ۔ انہ هو العزیز الحکیم، وہ اللہ عزیز ہے یعنی غالب ہے، حکمت والا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اب اللہ نے تحفہ عطا فرمایا۔ 75 سال کی عمر میں ہجرت کر رہے ہیں اور اولاد نہیں ہے۔ 90 سال کی عمر کے بعد آپ کو
اولاد مل رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے بیٹا دیا اسحاق، اور صرف بیٹا نہیں دیا، وَيَعْقُوبَ، پھر پوتا بھی دیا جس کا نام یعقوب، وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبی پیدا کیے، نبوت جاری کر دی یعنی نبی پیدا کیے۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 8 یا 9 نبی چھوڑ دیں، باقی سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ والکتاب، کتاب بھی دی۔ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں ہے، پھر داؤد علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ باقی انبیاء سارے کے سارے یعنی 8-9 کے علاوہ وہ آپ کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب جن کا ایک نام اسرائیل، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی اپنے محبوب کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، اور یہودیوں کے ایمان نہ لانے کا ذریعہ اور سبب یہی بات بنی کہ جی ہم سے نبوت چھین لی گئی، ہمارے شریکے میں دے دی، اس لیے ہم کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہ ان کا حسد تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبوت بھی دی، کتابیں بھی دیں، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اجر عطا کیا، بدلہ دیا۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بدلہ دے دیتے، آخرت میں تو بدلہ ہے ہی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نیک اعمال کا بدلہ دیتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا ہی میں بدلہ دے دیا کہ آپ کو اولاد دے دی، پھر اولاد میں نبوت دے دی، کتابیں دے دی، تو یہ اللہ نے دنیا میں بدلہ دے دیا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا، اللہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ تو یہ دنیا میں بدلہ ہے نا، کہ عمر بھی بڑھ جائے گی، رزق بھی بڑھ جائے گا۔ اور جو ظلم کرے گا یا والدین کا نافرمان ہوگا تو دنیا ہی میں اللہ اس کو بدلہ دیں گے، اس ظالم کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں، یعنی وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ان میں سے ہیں۔ ظاہری بات ہے نبی سارے جنتی ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، کسی نبی سے گناہ نہیں ہوا، اللہ نے گناہ ہونے ہی نہیں دیا۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو انبیاء کے علاوہ اپنے اماموں کو معصوم مانتا ہے، یہ بھی غلط ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو نبیوں کو بھی معصوم نہیں مانتا، وہ نعوذ باللہ نبیوں کی غلطیاں نکالتا ہے، کہتا ہے نبی نے یہ گناہ کیا، نبی نے یہ گناہ کیا، نبی نے یہ گناہ کیا۔ یہ دونوں طبقے غلط ہیں۔ اعتدال کا جو نظریہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ وَلُوطًا، اب یہاں تک تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ اب اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی، اب انہیں رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا۔
تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا انکم لتأتون الفاحشۃ، تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ قوم لوط سے پہلے یہ ہم جنس پرستی والا گناہ، بد فعلی والا گناہ، یا جسے لواطت والا گناہ کہتے ہیں، یہ قوم لوط سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کہ تم خواہش پوری کرتے ہو مردوں سے، بیویوں سے نہیں خواہش پوری کرتے، مردوں سے خواہش پوری کرتے۔ یہ بہت بڑا جرم تھا۔ پھر اس سے بڑا جرم ان کا ایک اور تھا، ایک تو یہ کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، ڈکیتیاں بھی کرتے تھے، اور یہ جو لواطت والا جرم تھا، اللہ کہتے ہیں وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ سر عام کرتے تھے، مجمع میں کرتے تھے۔ ایک ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے، اس کی معافی کے چانس ہوتے ہیں کہ چھپ اس لیے رہا نا کہ اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ مجمع عام میں بدفعلی کرتے تھے۔ فما کان جواب قومہ، اس قوم کے پاس بھی جواب کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ یوں کہنے لگے ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، کہ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ۔ اب لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب اس فسادی قوم کے خلاف تو میری مدد کر، اللہ سے مدد مانگی۔ اب اللہ نے فرشتے بھیجے جو انسانی شکل میں آئے۔ پہلے وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہیں بیٹے کی خوشخبری سنائی، 12ویں پارے میں تفصیل گزر چکی۔ پھر انہوں نے کہا انا مہلکو اہل ہذہ القریۃ، کہ جو قوم لوط ہے یہاں کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کرنا ہے کیونکہ یہ بڑے ظالم ہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تو میرا بھتیجا لوط ہوتا ہے، ظاہر ہے اپنوں کا احساس تو ہوتا ہے نا، تو اگر تم عذاب لے آؤ گے تو وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم لوط علیہ السلام کو بھی بچا لیں گے اور ان کے گھر والے یعنی ایمان والوں کو بھی ہم بچا لیں گے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، وہ نہیں بچ سکتی۔ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ کیا مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ عذاب لے جاؤ، تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ ایمان والوں کو آگے چلائیں، آپ خود پیچھے چلیں، اور ان کو کہہ دیں کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس چلتے جاؤ جہاں تک رب چاہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کافرہ تھی، لیکن بیوی تھی، ساتھ چل پڑی۔ اب جب پیچھے قوم پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی تو اس عذاب کی آواز سن کر لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے سر میں بھی پتھر لگا اور یہ مر گئی۔ تو یہ بتایا کہ یہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی جن پر اللہ کا عذاب آیا ان میں آپ کی بیوی بھی شامل ہے۔ 28واں پارہ سورہ تحریم کا دوسرا رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ ایک عورت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک عورت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، دونوں جہنم میں۔ اور پھر فرعون کی بیوی آسیہ، اس نے کلمہ پڑھا، وہ جنت میں۔ پھر حضرت مریم کی فضیلت بیان کی کہ جیسے یہودیوں نے الزام لگایا تھا
کہ نعوذ باللہ آپ کے کسی سے ناجائز تعلقات تھے جس کی وجہ سے بیٹا عیسیٰ پیدا ہوا، اللہ نے اس کے جواب میں بتایا کہ حضرت مریم جو تھی انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، تو ان کے اعتراض کا جواب دے دیا کہ یہ تو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، پھر بیٹا کیسے ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتہ بھیجا، اس نے پھونک ماری اور ہم نے بیٹا دے دیا، تو اللہ کے لیے تو مشکل نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اب جب فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو سِیءَ بِهِمْ، ان کو دیکھ کر آپ پریشان ہوئے، کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، فرشتے انسانی شکل میں آئے، تو لوط علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ مہمان آئے ہیں، تو وہ گھبرا گئے کہ میری قوم تو بدفعلی کرنے والی ہے اور اب یہ میرے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کریں گے، اس لیے آپ پریشان ہوئے۔ اور وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، دل میں گھٹن محسوس کی۔ اس پر پھر فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، غم نہ کیجیے، اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، ہم تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یعنی ایمان والوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں، یعنی ہم فرشتے ہیں، عذاب لے کے آئے ہیں، باقی قوم بھی عذاب آئے گا، آپ اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے بچ جائیں گے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، آپ کی بیوی نہیں بچے گی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم عذاب اتاریں گے اس بستی والوں پر، اور یہ عذاب آسمان سے آئے گا اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آئے گا کہ نبی کی بات نہیں مانی، اس لیے اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے ان میں سے نشانیاں چھوڑی بڑی واضح، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، یعنی قوم لوط جو تھی یہ مین راستے کے اوپر تھی، ان کی بستی مین راستے کے اوپر تھی، مکہ والے جب شام کا سفر کرتے تو راستے میں وہ بستی نظر آتی تھی، تو اللہ کہتے ہیں یوں ہم نے بستی راستے پر چھوڑی تاکہ عقل والے سمجھ جائیں کہ رب کی نافرمانی کرنے پر یوں عذاب آتا ہے جیسے اس قوم پہ عذاب آیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو جو ان کے بھائی تھے، یعنی برادری والوں کے بھائی تھے برادری کے طور پر، تو ان کو رسول بنا کے بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر یقین رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ فکذبوہ، اس قوم نے یعنی قوم مدین نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ فأخذتهم الرجفۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو پکڑا ایک زلزلے نے، اللہ نے زلزلہ بھیجا، اس سے یہ سب اوندھے منہ گرے اور مر گئے۔ اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور ہم نے تمہارے لیے واضح کی ان کی رہائشیں، یعنی ان کی جو علاقے تھے وہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ قوم عاد کہاں رہتی تھی، قوم سمود کہاں رہتی تھی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کو اچھا سمجھتا ہے، ایک فطری بات ہے۔ اب جس طرح ہندو ہے اس کا اپنا مذہب ہے، اب وہ گائے کو بہت مقدس سمجھتا ہے، گائے کا پیشاب پیتا ہے، گائے کا گوبر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے جیسا آدمی ہنستا ہے کہ کیسے پاگل ہے، لیکن ان سے پوچھ کے دیکھو تو وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے،
اپنے اس مذہب پہ خوش ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ، ہر گروہ اس کے جو بھی رسم و رواج ہیں اس پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے شیطان نے ان کے رسم و رواج کو یعنی بت پرستی کو مزین کر کے پیش کیا، فصدہم عن السبیل، اور انہیں اللہ کے راستے سے روک دیا شیطان نے، یعنی اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی انہوں نے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور سمجھدار تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں عقل نہ ہو، عقل مند تھے، سمجھدار تھے۔ لیکن جب اللہ عقل مندوں کی عقل مار دے، دنیاوی معاملات میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، دینی معاملات میں بے وقوف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوں گے، پوچھو او جی میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، اور دربار پہ جا کے سجدہ کر رہے ہوں گے۔ کئی لوگ جی میں نے پورا قرآن ترجمے سے پڑھا، بھئی تو نے خاک ترجمے سے پڑھا کہ رب منع کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، اور تو قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس طرح قارون، فرعون، حامان یہ بھی آئے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور یہ پھر بچنے والے نہیں تھے۔ سبقت کا معنی ہوتا ہے آگے نکل جانا، کہ کوئی آدمی پکڑ رہا ہے اور وہ آگے بھاگ رہا ہے، پکڑا ہی نہیں دے رہا، تو اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، یہ لوگ بچ نہیں سکتے تھے رب کی پکڑ سے۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ہے کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ رب کی پکڑ سے بچ جائیں گے، رب کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ جتنی قوموں کے حالات بیان ہوئے، اللہ کہتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا۔ کیسے پکڑا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض پر ہم نے چیخ بھیجی، اس چیخ سے وہ ہلاک ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ان میں سے ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ جب رب کے نافرمان بنے اور عذاب آیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے بڑا ظلم کیا، اللہ کہتے ہیں میں نے ظلم نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنے رب کی بات نہ مان کر اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو جب قیامت کے دن بھی عذاب میں پکڑے جائیں گے تو وہاں یہ جتنے مرضی بہانے کرے ان کی بخشش نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی، اور پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا یا اللہ آپ نے بڑا ظلم کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ظلم سے بچیں۔ ہم لوگ بھی جب نماز نہیں پڑھتے تو اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں نا۔ ہم جب توحید کے قائل نہیں ہوتے بلکہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ اس کے رسول کی نافرمانی جب ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔